کلپ نمبر 1541۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نجم کا تعارف، آیت نمبر 1 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ نجم کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ نجم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 3 رکوع اور 62 آیتیں ہیں۔ نجم نام رکھنے کی وجہ، عربی میں ستارے کو نجم کہتے ہیں، نیز یہ ایک مخصوص ستارے کا نام بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورت کی پہلی آیت میں نجم کی قسم ارشاد فرمائی۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ نجم رکھا گیا۔ سورہ نجم کے فضائل، نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سجدہ والی صورتوں میں سب سے پہلے سورہ نجم نازل ہوئی۔ اس کی تلاوت کر کے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا، اور جتنے لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے، مسلمان یا کافر، ان میں سے ایک کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ میں نے اس سجدہ نہ کرنے والے کو دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر اس پر سجدہ کر لیا، اور اس دن کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل ہوا پڑا تھا، اور وہ امیہ بن خلف تھا۔ نمبر 2، علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ احمد بن موسیٰ المعروف ابن مردوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورہ نجم یہ وہ پہلی سورت ہے جس کا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا اور حرم شریف میں مشرکین کے سامنے پڑھی۔ سورہ نجم کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرما کر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان بیان فرمائی۔ نمبر 2، واقعہ معراج کا کچھ حصہ بیان کیا گیا اور معراج کو جھٹلانے والے مشرکین کا رد فرمایا گیا۔ نمبر 3، ان بتوں کا ذکر کیا گیا جن کی مشرکین پوجا کرتے تھے، اور ان کے معبود ہونے کو اور ان کی شفاعت سے متعلق کفار کے نظریے کا رد کیا گیا۔ نیز جو کفار فرشتوں کے نام عورتوں جیسے رکھتے تھے، ان کا رد اور کفار کے علم کی حد بیان فرمائی گئی۔ نمبر 4، کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کی جزا بیان کی گئی اور ریاکاری کی مذمت فرمائی گئی۔ نمبر 5، اسلام قبول کر کے اس سے منحرف ہونے والے ایک کافر کی مذمت فرمائی گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ مضمون بیان فرمایا جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں میں ذکر فرمایا گیا تھا کہ کوئی دوسرے کے گناہ پر پکڑا نہیں جائے گا اور آدمی اپنی ہی نیکیوں سے فائدہ پاتا ہے۔ نمبر 6، قیامت کے دن اعمال دیکھے جانے اور ان کے مطابق جزا ملنے کا ذکر کیا گیا، اور یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت دیتا ہے اور وہی مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرے گا۔ نمبر 7، اس سورت کے آخر میں قوم عاد، قوم ثمود، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر آنے والے عذابات کا ذکر کیا گیا، تاکہ ان کا انجام سن کر کفار مکہ عبرت حاصل کریں اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے سے باز آ جائیں۔ سورہ طور کے ساتھ مناسبت، سورہ نجم کی اپنے سے ماقبل سورت طور کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ طور کے آخر میں ستاروں کا ذکر ہوا اور سورہ نجم کی ابتدا میں بھی ستارے کا ذکر ہوا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ طور میں کفار کا یہ اعتراض ذکر کیا گیا کہ قرآن مجید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اور سورہ نجم کی ابتدا میں کفار کے اس اعتراض کا رد کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والنجم اذا ہوا۔ ترجمہ، تارے کی قسم جب وہ اترے۔ والنجم، تارے کی قسم۔ اس آیت میں نجم سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کے بہت سے قول ہیں، اور ان کے اقوال کے اعتبار سے آیت کے معنی بھی مختلف ہیں۔ پہلا قول، اس سے مراد سریا ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ سریا تارے کی قسم جب وہ فجر کے وقت غروب ہو۔ یاد رہے کہ اگرچہ سریا کئی تارے ہیں، لیکن ان پر نجم کا اطلاق عرب والوں کی عادت ہے۔ دوسرا قول، نجم سے نجوم کی جنس یعنی تمام تارے مراد ہیں۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ آسمان کے تمام تاروں کی قسم جب وہ غروب ہوں۔ تیسرا قول، اس سے وہ نباتات مراد ہیں جو تنا نہیں رکھتی بلکہ زمین پر پھیلتی ہیں۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ زمین پر پھیلے ہوئے بیل بوٹوں کی قسم جب وہ جنبش کریں۔ چوتھا قول، نجم سے مراد قرآن پاک ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ قرآن کی قسم جب وہ رفتہ رفتہ نازل ہو۔ پانچواں قول، نجم سے مراد تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اس پیارے چمکتے تارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جب وہ معراج کی رات آسمانوں سے اترے۔